اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله ومنا السبتين ومنا مهدي هذه الأمة. صلوات. مولا امام زین العابدین علیہ السلام خطبے کے 2 جملوں کا انتخاب کیا. ماشاءاللہ. یوں تو مولا سجاد کے خطبے کربلا سے شام تک مسلسل جاری رہے اور ان خطبوں میں آپ نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا. اہل بیت کا تعارف کروایا. خاندان سے مراد نہیں اہل بیت کا، خاندان اہل بیت کا تعارف کروایا اور اپنے اجداد کا تعارف کروایا. میں نے ان جملوں میں سے صرف 2 جملوں کا انتخاب کیا ہے جو آپ نے خطبہ دربار یزید میں دیا ہے. وہ 2 جملے آج کی اس مجلس کا عنوان رہیں گے. جہاں تک تفصیل پیش کر سکوں گا پیش کروں گا. اور یہ خطبہ مولا سجاد علیہ السلام دینا چاہتے تھے. میں تھوڑا سا ماحول بناؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس ماحول میں مولا نظام مجمع ہے میرے ساتھ. ماحول یہ تھا کہ تمام دشمنان اہل بیت جو تھے وہ اس وقت طاقت میں تھے، قدرت میں تھے، حکومت میں تھے. اور تو جو حکومت تھی وہ مولا امیر علیہ السلام کے خلاف تھی، اہل بیت کی دشمن تھی. جب مولا سجاد علیہ السلام پہنچے تو قیدی تھے، خطبہ دینا چاہتے تھے. جمعے کا دن تھا، پہلی سفر تھی، 61 ہجری تھی. بڑی ذمہ داری سے ایک چیز پیش کر رہا. اول سفر 61 ہجری جمعے کا دن. جمعے کے دن خطبہ ہو رہا تھا. جو خطبہ دینے والا ملعون تھا، میں ابھی میری پابندی اٹھی اس لیے میں بڑے محتاط انداز سے بول رہا ہوں. نہیں، میں واقعاً محتاط بول رہا ہوں. تو وہ ملعون جو خطبہ دے رہا تھا، کیونکہ خطبہ جمعے کا پڑھانے والا جو خطبہ دیتا ہے نا، اسی کے پیچھے نماز تب ہوتی ہے اگر وہ عادل ہو. فاسد کے پیچھے نماز نہیں ہوتی.
انسان کا عمل بعد میں دیکھا جاتا ہے، پہلے عقیدہ دیکھا جاتا ہے. جملے پہ غور کیجیے گا، پہلے عقیدہ دیکھا جاتا ہے بعد میں عمل. کچھ لوگ عمل کے فاسق ہوتے ہیں، کچھ عقیدے کے فاسق ہوتے ہیں. کچھ عمل سے اہل بیت کی دشمنی کرتے ہیں، جنگ پہ آ جاتے ہیں. جنگ کرتے ہیں، اس جنگ کی وجہ سے کوئی فاسق ہو جاتا ہے، کوئی مخالفت کرتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے. اور کچھ عقیدے کا ہوتا ہے، کرتا کچھ نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا بس نہیں چلتا، اسے موقع نہیں ملتا. تو موقع نہیں ملتا تو اس لیے وہ چھپا رہتا ہے، اور کچھ میں جرأت نہیں ہوتی. اہل بیت چاہے قید میں ہوں، زنجیروں میں ہوں، شیر زنجیروں میں بھی شیر ہوتا ہے. کچھ لوگ عقیدے کے فاسق ہوتے ہیں. اب یہ اس نے خطبہ دیا، اس میں خطبے میں اس نے جناب مولا کائنات کا نام لے کے توہین کی. وہ جو جمعہ پڑھا رہا تھا، اور یہ 70-80 برس، کچھ لوگوں نے تو 100 برس سے بھی زیادہ لکھا ہے کہ روش جاری رہی بنو امیہ کی وجہ سے کہ مولا کائنات کا نام لے کے توہین کی جاتی. تو اس نے نام لیا، مولا کا توہین کی. تو مولا سجاد علیہ السلام نے اس خطبے کو سننے کے بعد کہا کہ اب اس نے بولا تو میں بھی بولوں گا. اور مولا نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، کہا کہ بھئی یہ جو تیرا خطبہ دینے والا تھا، اس کے بعد میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. یزید نے فوراً جلاد کو اشارہ کیا، فوجیوں سے کہا قیدی کو بٹھا دو، بولنے مت دینے. اب مولا کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ جلاد نے آگے بڑھا، زنجیروں میں ہاتھ ڈالا. آپ کو بولنے کی اجازت نہیں. اس مقام پہ جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو. اب سمجھ میں آیا بی بی نے خطبہ کیوں دیا تھا؟ نہیں پہنچا سکا. امام میں وقت پہ پابندی تھی. کچھ لوگ پہنچ گئے. جناب سیدہ کے خطبے سے جناب زینب نے سیکھا تھا، ابھی بھی مجمع نہیں ہے. وہاں پہلے علی پہ پابندی تھی تو پہلی صدیقہ بولی. صدیقہ کبریٰ. تو صدیقہ کبریٰ نے خطبہ دیا تھا جب پہلے علی پہ پابندی تھی. جب دوسرے علی پہ پابندی تھی تو صدیقہ صغریٰ بولی. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. سلامت رہیں. یہ ہمارے بھائی ہر جگہ میرا صدقہ اتارنے پہنچ جاتے ہیں. یہ صدقے میں دل ڈال دیجیے گا. جانے کہ رامی مجمع میرے ساتھ رہے گا، توجہ ہے میرے ساتھ. اور جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو صدیقہ کبریٰ بولی تھی. جب دوسرے علی پہ پابندی لگی تو دوسری صدیقہ بولی، صدیقہ صغریٰ بولی. جناب زینب کبریٰ ہیں، صدیقہ صغریٰ ہیں. بات پہنچ رہی ہے. تو بی بی نے دیکھا کہ امام وقت پہ پابندی ہے تو فوراً جناب زینب کھڑی ہو گئی خطبہ دینے کے لیے. بی بی بھی رسیوں میں تھی، بعض نے لکھا کہ رسیوں میں نہیں، زنجیروں ہی میں تھی. لیکن جناب زینب کھڑی ہو گئی. یزید نے فوراً جلاد سے کہا قاضیانے مارو، بٹھا دو، یہ بوڑھی خاتون ہے، خطبہ نہ دے. ایک مرتبہ جناب زینب نے، اب تک یزید بار بار بی بی سے کلام کرتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی. وہ سلام کرتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی، بات نہیں پہنچا سکا. پہلے اس نے کلام کیا، خطاب کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا. پھر اس نے سلام کیا، بی بی نے پھر بھی جواب نہیں دیا. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. نہیں ہے مجمع، سلام کا جواب واجب ہے، سوائے اس کے کہ کوئی کافر سلام کرے. پہنچ رہے ہیں حضرات؟ اگر کوئی کافر سلام کرے پھر سلام کا جواب واجب. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ یزید کو مسلمان نہیں سمجھتی تھی. کیونکہ ہم بی بی کے ماننے والے ہیں، اسی لیے ایسوں پہ ہم بھی صبح شام کرتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے نا؟ میں پورا ماحول سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. گرمی کی حرارت آپ کے لاہور میں اور بھی جگہوں سے زیادہ ہے. 4-5 دن میں شدید دلیل ہو کے آیا ہوں، ڈرپ وغیرہ لگوائی ہیں، اس کے بعد اب پڑھ رہا ہوں تو جہاں تک پڑھ سکوں گا سنیے گا. تو جناب زینب کبریٰ نے دیکھا ماحول ایسا ہے کہ امام وقت پہ پابندی، اور یزید نے کہا کہ روک دو، خطبے کی اجازت نہیں.
ایک مرتبہ اب تک یزید بولتا رہا تھا بی بی جب آپ نے دینی تھی، اب جناب زینب نے سر اٹھایا اور یزید جو اونچائی پہ بیٹھا تھا نا، بہت بلندی پہ بیٹھا تھا، بی بی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا مجھے کون روکے گا خطبہ دینے سے؟ توجہ، بی بی نے یزید کو دیکھ کے کہا مجھے کون روکے گا خطبے سے؟ یبن الطلقاء، بھول گیا تو کن کا بیٹا ہے؟ دیکھیں طلیق کی جمع ہے طلقاء. طلیق کہتے ہیں جب ایک آدمی دو افراد میں جنگ ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو گرا دے، گرا کے اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کے جا میں نے چھوڑ دیا، نہیں ہے مجمع سارا، اسے کہتے ہیں طلیق، جسے انسان زیر کر کے چھوڑ دے، معاف نہیں کرے، چھوڑ دے. ابھی بھی پہنچا نہیں پا رہا. بی بی نے فرمایا یبن طلقاء، طلیق کی جمع طلقاء. بی بی نے کہا ایک کا نہیں، بھول گیا اپنے اجداد کو؟ فتح مکہ پہ میرے بابا نے جانے دیا تھا. اور سے دیکھے کہا یبن طلقاء، بھول گیا تو کن کا بیٹا؟ تو روکے گا جنہیں میرے بابا نے زیر کر کے جانے دیا تھا، تو ان کی نسل سے ہے. پھر بھی میں نے فرمایا روک سکتا ہے تو روک کے بتا میں علی کی بیٹی ہوں. جنہ حکومت اس کی تھی، تخت اس کا تھا، تاج اس کا تھا، سکہ اس کا تھا، فوج اس کی تھی، اور ایک اکیلی بی بی اسے چیلنج کر کے کہہ رہی تھی میں خطبہ دوں گی. ایک مرتبہ یزید نے فوج سے کہا روکو، جلاد سے کہا روکو. 700 کرسی نشین تھے، ان سب نے کہا یزید یہ خاتون ہیں، بوڑھی ہیں اور قیدی ہیں، کیا کر سکتی ہیں، خطبہ دینے دے. تو یزید نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ جس خاندان سے ہے، خاندان کا جب کوئی بولتا ہے تو میرے خاندان کو نابود کر دیتا ہے. میں نے کسی کا نام نہیں لیا. یزید نے کہا کہ میں ان کے خاندان کا جب کوئی بولتا ہے، بنی ہاشم سے کوئی بولتا ہے، بنو امیہ کو نابود کر دیتا ہے. تم نہیں سمجھتے یہ کون ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ قیدی ہے اور تیرا دربار ہے، تیری فوج ہے، تیری حکومت ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت اس کی، اس بی بی کا کیا بس چلے گا. یزید سمجھ رہا تھا حکومت میری ختم ہو جائے گی، سکہ ختم ہو جائے گا، یہی شہر ہوگا، یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا، ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں، یہ خود فیصلہ آباد سے ہیں اور افراد تمام آگے پیچھے سے میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مطالب کو چلتے رہیے گا میرے ساتھ، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے چلیے گا. جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ ماحول ایسا ہے کہ امام وقت پہ پابندی ہے.
اب بی بی نے پورا ماحول تیار کیا اور ایک مرتبہ یزید کو چیلنج کیا. جب جناب زینب نے خطبہ دے لیا نا, سارا دربار کہنے لگا یزید تو نے تو بتایا تھا کہ میں باغیوں کے خاندان کو لایا ہوں, یہ بی بی بتا رہی ہے نبی کی نواسی ہیں. بی بی نے اپنا تعارف کروایا کہ میں باغی کی نہیں, نواسہ رسول کی بہن ہوں. جب بی بی نے سارا ماحول بدل دیا, سب کی آنکھوں میں آنسو آئے, تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے سارے دربار سے منوایا کہ بی بی بڑی باعظمت ہے. جب سب نے مان لیا, اب جناب زینب نے مولا سجاد کو دیکھے گا, قم یا سیدی و مولائی, اے میرے مولا, اے میرے سردار, اب آپ کھڑے ہو جائیں. دیکھیں جناب زینب نے کیا کیا, سب سے منوایا کہ یہ بی بی بڑی باعظمت ہے. جب بی بی نے سب سے منوا لیا نا, میں باعظمت ہوں, مانتے ہو میں باعظمت ہوں؟ سب کہنے لگے ہاں. بی بی نے کہا اب جس سے کہہ رہی ہوں میرا بھی امام ہے, وہ میرا امام. اب سارا دربار کہنے لگا یزید ہمیں خطبہ سننا. پتہ نہیں مجمع پہنچا یا نہیں پہنچا, ماحول بدل چکا تھا. اب مولا سجاد کو یزید روک نہیں سکتا تھا. تو ایک مرتبہ جناب زینب نے اشارہ کیا کہ قوم یا کھڑے ہو جائیے میرے مولا, میرے آقا, میرے امام, اب آپ کے خطبے کی باری. ایک مرتبہ جیسے امام علیہ السلام نے زنجیریں اٹھائیں کھڑے ہوئے خطبے کے لیے, تو سارا مجمع کہنے لگا آپ ممبر پہ آ جائیں. جس ممبر سے ابھی وہ خطیب مولا علی کے خلاف بول کے ہٹا تھا, تو لوگوں نے کہا آپ ممبر پہ آ جائیے. امام نے ایک مرتبہ اس ممبر کو دیکھا, کہا حاضر آوت, اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ پہنچ گئے ہیں. سارا مجمع نہیں پہنچا. مولا سجاد نے فرمایا اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ ممبر تب ممبر ہے جب علی کے فضائل ہوں. ہو تو یہ ممبر نہیں, لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے. بڑے خوبصورت انداز سے مولا نے فرمایا نا یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ جس میں میرے دادا کی توہین کی گئی. سارا مجمع کہنے لگا کہ نہیں آپ ممبر پہ آ جائیے. اب یزید بے بس تھا, اس نے اس لیے نہیں مولا کو خطبہ دینے دیا کہ اس کا وہ چاہتا تھا کہ خطبہ دے, نہیں, وہ دشمن تھا. اب اس کا بس نہیں چل رہا تھا. جو یزید کو اسی کے دربار میں شکست دے وہ سید سجاد و زینب کبریٰ. اب میری بات پہنچ رہی ہے لیکن مولا سجاد علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر پہ آئے. میں نے اب تک یہاں بات کو پہنچایا, تو مولا ایک مرتبہ جب آئے تشریف لائے تو آپ نے کہا میں اپنا تعارف کروا دوں میں کون ہوں. انا ابن محمد المصطفیٰ, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, جو قاب قوسین و ادنا کی منزل پہ گیا میں اس محمد کا بیٹا ہوں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے, جس کے لیے اللہ نے گواہی دی میں اس محمد کا بیٹا ہوں. آپ نے رسول خدا کے فضائل پڑھے, پھر بتایا میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میں اس علی کا بیٹا ہوں جو دوش رسالت پہ سوار ہوئے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. وہ علی جنہوں نے ذوالفقار سے جنگ کی, جو دونوں قبلوں پہ ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. اوروں میں میرے دادا میں بڑا فرق ہے. تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, مولا نے بڑی تفصیل سے ایک مرتبہ تعارف کروایا کہ میں بتاتا ہوں علی مرتضیٰ کون. تو مولا نے بڑی تفصیل سے خطبہ دیا. مجھے جن دو جملوں کو پیش کرنا, یہ میرے عشرے کا موضوع ہے. سفر میں جب عشرہ پڑھتا ہوں تو پورا یہ پیش, لیکن مولا کی کیونکہ شہادت کی مجلس ہے اس لیے جملے پیش کر رہا ہوں. مجھے پورا یقین ہے بہت محظوظ ہوں گے, لیکن ان جملوں کو سنیے گا. جب مولا سجاد نے کہا اعطینا ستا وفضلنا بسبعین, 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. مولا فرماتے ہیں 6, او یزید, مولا کہتے ہیں او یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی, ہمیں, تجھے نہیں. رسول خدا کی حدیث ہے کہ افضل الجہاد کلمت الحق عند الجار, سب سے بڑا جہاد ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں, مولا سجاد سے بڑا مجاہد کوئی نہیں. مولا سجاد علیہ السلام نے کہا کہ یزید سن,
6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، تجھے نہیں۔ اعطینا ستن، 6 چیزیں کون سی عطا کی ہیں؟ اب آپ گنتے جائیے، میں گنوا رہا ہوں۔ اعطینا العلم، علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، تجھے نہیں۔ اسے بار بار مولا یاد دلا رہے ہیں، علم اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ والحلم، حلم یعنی بردباری، فوربیرنس، تحمل، برداشت۔ تو کتنی زبانوں میں ترجمہ کروں؟ مولا فرماتے ہیں علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، حلم بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی۔ والسماحت، بزرگواری۔ یزید بوڑھے ہو کے بزرگ نہیں ہوتے، کچھ 23 برس کے جوان ہوتے ہیں وہ بزرگ ہوتے ہیں۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، بڑے بڑے خاندان اہل بیت کے جوان تھے، 6 جوان بزرگوں سے زیادہ محترم تھے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ سماحت، سماحت بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی۔ والفصاحت، فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ والشجاعت، شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ چلتے ہو علی کے کمالات دیکھ کر، چلتے ہو علی کے کمالات دیکھ کر، خدا عزت دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ چلتے ہو، مولا کا لقب ہے جو دلہ وہ ذہن میں رکھیے گا، چلتے ہو علی کے کمالات دیکھ کر، خدا عزت دیتا ہے اوقات دیکھ کر، اور ایسے ویسے تیسے وہ ملتی تو چلتی ذوالفقار، خدا نے تلوار دی تھی ہاتھ دیکھ کر۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے حبیب خدا ختم الانبیاء بواز بلند در سلاوات۔ آل محمد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ امام نے 6 چیزیں گنوائی ہیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ یزید کے لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ شاعر اچھا تھا، تو مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور قید سلاسل میں فصاحت کا خطبہ دینا اور۔ جناب سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں کہ یزید اللہ نے یہ 6 چیزیں ہمیں عطا کی، ہمارے دشمن کو نہیں۔ اور مولا جو آخر میں جملہ کہہ رہے ہیں اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، مومنوں کے دلوں میں محبت۔ اور یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا۔ حکومت اس کی تھی لیکن دلوں پہ راج آل محمد کا تھا۔ ہر دور میں کتنی پابندیاں لگی ہیں ذکر پہ، لیکن یہ ذکر جاری و ساری ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں یہ سب جملے، ایسا کہ مولا نے فرمایا اعطینا ستن، میری آواز تنگ تو نہیں کر رہے ہیں ہے نا میرے ساتھ ساتھ؟ تو اعطینا ستن وفضلنا بسبعین، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، 7 فضیلتیں ہماری ہیں، 7 فضائل ہمارے ہیں، 7 فضائل۔ اب پابندی کی وجہ سے میں بہت سے جملوں کی تشریح نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ضمانت دے رکھی ہے، مجھے اپنی پرواہ نہیں لیکن ان بھائیوں کی پرواہ ہے۔ میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، جو پہنچ گئے پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے نہیں پہنچے۔ مولا نے فرمایا 7 فضائل ہمارے ہیں، 7 فضائل ہمارے۔ من النبی المختار، یہ ہماری فضیلت ہے کہ محمد ہم میں سے ہیں، پہنچ جائیں۔ مولا فرما رہے ہیں نبی ہم میں سے ہیں، من النبی، من النبی۔ بھئی مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں خط موجود ہے یزید کے باپ کو، جب اس نے کہا تھا یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، ہمارے خاندان ملتے جلتے، مولا نے کہا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا، ہمارا خاندان وہ جن میں نبی، تم وہ جن میں نبی کا جھٹلانے والا۔ نہج البلاغہ پہ سمجھوتا نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا۔
منا اسد اللہ، ہم میں اللہ کا شیر، ومنکم اسد الاحلاف، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر۔ میں نے نام کسی کا نہیں لیا، خود تلاش کرتے رہیے گا۔ تو مولا نے بنو امیہ کا گنوایا کہ تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر۔ پھر مولا نے فرمایا منا سیدۃ النساء، کائنات کی ملکہ فاطمہ ہم میں سے ہے، منکم حمالۃ الحطب، تمہارا خاندان جس سے وہ خاتون ہے جس کے لیے اللہ نے کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کی بیوی تھی جسے لکھا تھا اس کی پھوپھی تھی۔ سے اپنے خاندان کا مقابلہ کرتے ہو۔ بس ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھا، مولا فرماتے ہیں منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہم میں سے ہیں، ومنکم صبیۃ النار، تم میں جہنم کے بچے۔ یزید کی طرف اشارہ ہے۔ دادا نے خط لکھا تھا، بیٹے نے خطبے میں سنایا۔ ہوتے ہیں نا مولا علی علیہ السلام کے، مولا سجاد، تو آپ نے خطبے میں کہا کہ یزید 7 ہمارے فضائل ہیں۔ میں نے مولا کے خطبے سے پیش کر دیا، اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں 7 ہماری فضیلتیں، وَفُضِّلْنَا بِالسَّابِعِينَ، 7 فضیلتیں ہماری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ 7 فضیلتیں، من النبی، نبی ہم میں سے، من الصدیق، صدیق ہم میں سے۔ میں نے کوئی یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں کروں گا اختلافی، اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں صدیق ہم میں سے، صدیق ہم میں سے۔ کون صدیق ہوگا؟ جس نے کسی صادق نبی کی سچائی کی تصدیق کی ہو۔ مجھے نہیں پتا کون کون صدیق ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں جو صدیق ہے پیغمبر اسی کو مباہلہ میں لے کے گا۔ ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہم میں سے۔ مجمع نہیں ہے یہاں، حضرت حمزہ کی طرف اشارہ۔ بھئی اللہ کا شیر ایک نہیں ہے، حضرت حمزہ بھی اللہ کے شیر، حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار بھی اللہ کے شیر، حضرت عباس اللہ کے شیر، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب۔ اب تو بات پہنچ گئی۔ اور جو فرما رہے جانے کے نام اسد اللہ الغالب، یعنی جو اللہ کے بھی تمام شیروں پہ غالب ہے، وہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا کے علاوہ کوئی اسد اللہ غالب نہیں، اسد اللہ ہیں، اور وہ بھی صرف اہل بیت سے ہیں۔ اب تو بات پہنچ رہی۔ تو اب جناب حمزہ کا تعارف کروایا مولا سجاد نے، کہ اللہ کا شیر ہم میں سے، منت طیار، جعفر طیار ہم میں سے۔ بس ایک شہید کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اللہ نے بازوؤں کے بدلے انہیں پر دیے ہیں۔ مولا سجاد نے فرمایا جیسے میرے چچا جعفر طیار کو پر ملے تھے، ویسے میرے چچا عباس کو۔ آپ سمجھ میں آیا ہم کیوں اپنی ہر پریشانی میں کہتے ہیں یا غازی عباس؟ مولا علی نے کہا نا یہ باب الحوائج ہے، اور چوتھے امام نے بتایا اللہ نے انہیں پر دیے ہیں، یہاں تم بلاؤ گے وہاں وہ پرواز کر کے آئیں گے۔ پیش کر رہا ہوں۔ تو مولا سجاد نے فرمایا کہ ہم میں سے یہ 7 فضیلتیں ہیں، منت طیار، منت سبتین، الحسن والحسین، اس امت کے سبتین ہم میں سے ہیں، منہ مہدی هذه الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے،
مجمع نہیں ہے. ساری امت کو ناز ہے آخری زمانے میں جب ساری دنیا میں مسلمان ہوں گے, کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں مسلمان نہیں ہوں گے. اللہ آخری زمانے میں امام مہدی کو بھیجے گا, سارے مسلمان کہتے ہیں, صحیح بخاری میں سب کتابوں میں, شیعہ سنی کتابوں میں ہے, جتنے فرقے ہوں سب مانتے ہیں آخری زمانے میں امام مہدی آئیں گے, امام مہدی آئیں گے. اور پیغمبر کی 119 حدیث ہے بھائیوں کی کتاب میں, المہدی من ولد فاطمہ, میرا بیٹا مہدی میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا. چوتھے امام نے فرمایا, او یزید آج تو نے ظلم کر لیا, لیکن یاد رکھ اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے, جو سارے بدلے لے گا وہ ہم میں سے ہے, قبروں سے اٹھائے گا. بدلے لینے کے اللہ نے جو اس امت کے مہدی کو بھیجنا ہے. پوچھا کسی نے 10ویں امام علیہ السلام, مولا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے اس زمانے کے لوگوں کو بھی ماریں گے. آپ کہتے ہیں امام حسین کا بدلہ لیں گے. توجہ, اگر امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لیں گے تو پھر صرف اسی زمانے کے قاتلوں کو زندہ کرنا اور مارنا بنتا, یہ اپنے زمانے کے لوگوں کو کیوں ماریں گے؟ مولا نے کہا وہ ان کی نسل سے ہوں گے. پریشان ہو گیا, ان کی نسل سے ہوں گے, کوئی یزید کی نسل سے ہوگا, کوئی شبر کی نسل سے ہوگا, خلی کی نسل سے, سنان ابن انس کی نسل سے, حرملہ کی نسل سے, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے, عمر سعد کی نسل سے, مروان کی نسل سے, ولید کی نسل سے, کہ جو جو ہوں گے انہیں ماریں گے. کہ مولا پھر بھی نہیں بنتا. شیعہ نے کہا مولا پھر بھی بنتا نہیں ہے کہ انہیں مارے, مارا ان کے باپ دادا نے, بدلے لیں گے ان سے. مولا نے کہا ان سے صرف اس صورت میں بدلہ لیں گے جب وہ اپنے باپ دادا کے عقیدے پہ ہوں گے. عقیدہ کیا ہوگا؟ کہ ہم اس فعل پہ راضی ہیں جنہوں نے امام حسین کو مارا تھا, ہم راضی ہیں کہ انہوں نے امام حسین کو مارا, کہ پھر ان سے بھی بدلہ لیں گے. جو جس قوم کے فعل سے راضی ہو وہ انہی کے ساتھ ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. جو چوتھے امام علیہ السلام نے تعارف کروایا, یہ سب ہستیاں ہم میں سے ہیں. میرے وقت تمام ہو رہا, مجھ سے کہا گیا تھا کہ تفصیل سے پڑھیے گا, پیش کر رہا ہوں, 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. تو مولا سجاد علیہ السلام نے خطبے میں فرمایا, یہ 7 ہماری فضیلتیں ہیں. یزید نے ایک مرتبہ آواز دی مؤذن کو, مؤذن اذان دے, خطبے کو روک دے. مؤذن نے فوراً کہا اللہ اکبر. مولا سجاد علیہ السلام نے وہی منبر پہ فوراً کہا جل جلالہ. مؤذن نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام نے کہا رک. رک جا. پھر امام نے کہا او یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ امام نے سوال کیا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ سارا دربار ایک مرتبہ دیکھنے لگا یزید کو. یزید خاموش, جواب نہیں بن پا رہا. امام نے کہا اگر تو کہتے نا تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا, اگر تو کہہ بھی دے تو تو جھوٹا, اور اگر تو کہتا ہے کہ میرے جد کا نام ہے تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا. ایک مرتبہ یزید نے جو کرسی نشین بلا رکھے تھے نا مختلف سفراء, ان میں سے ایک سفیر کھڑا ہو گیا, وہ یہودی تھا. اس نے کہا یزید یہ تمہارے نبی کا خاندان ہے, اگر حضرت موسیٰ کی نسل سے ہمارے درمیان کوئی ہوتا ہم اس کے سر پہ تاج رکھتے, ہم ان کے ہاتھوں کو چومتے, ہم قدموں کو چومتے. تو اپنے نبی کی آل کو قیدی بنا کے لے آئے. یزید نے فوراً اپنے سپاہیوں سے کہا اس یہودی کو باہر لے جا کے قتل کر دو. ایک عیسائی کھڑا ہو گیا, او یزید یہ تمہارے نبی کا خاندان ہے؟ او یزید جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی, اس لیے ان کی اولاد نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے عیسائیوں کے پاس جناب عیسیٰ کی سواری بھی ہوتی, اگر وہ خچر بھی ہوتا نا جس پہ وہ سواری کرتے تھے,
ہم اس خچر کی بھی تعظیم کرتے، ہم اس جانور کی تعظیم کرتے، اس پہ جناب عیسیٰ سوار رہے ہیں۔ یزید تو اپنے نبی کی آل کو درباروں میں لے آئے؟ یزید نے فوراً آواز دی، کہا اس عیسائی کو باہر لے جا کے قتل کر دو۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا یزید کتنے لوگوں کا قتل کروائے گا، تجھے حیا نہیں آتی اپنے نبی کی آل کو یہاں لے آیا ہے؟ آج مجھے کچھ دربار کے مصائب کو پیش کرنا ہے، میں پوری شہادت تو نہیں پڑھ پاؤں گا مولا سجاد۔ شہادت مولا سجاد کی پڑھنا آسان نہیں ہے۔ وہ امام جنہوں نے 72 کی لاشیں اٹھائے، جنہوں نے مولا حسین کے ساری امت کو مصائب سنائے ہو۔ بھئی اب یہ دن مولا سجاد کی شہادت کے دن ہے، لیکن کیا کروں جب جنت البقیع دیکھتا ہوں تو 4 ٹوٹی ہوئی قبریں نظر آتی ہیں۔ پوری دنیا میں آج کتنی عزاداری ہے؟ آپ کو پتا پانی عزاداری ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ مولا سجاد۔ جس امام نے بنیاد رکھی اس امام کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں۔ آج کسے پرسہ دیں گے؟ آج امام زمانہ علیہ السلام کو۔ آج 4 ہستیوں کو پرسہ دینا ہے۔ میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں تک پڑھ پاؤں، میری اس وقت حالت غیر ہے، گرمی کی شدت ہے، جہاں تک پڑھ سکوں گا پڑھوں گا، میرے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ 4 ہستیوں کو پرسہ دینا ہے۔ کون سی 4 ہستیاں؟ پہلی جناب سیدہ بی بی آپ کے پوتے کا پرسہ دینے آئے۔ بی بی آپ کے یہ جو پوتے ہیں نا مولا سجاد، ان کی پشت پہ نشان نہیں مٹے۔ کہا تھا نا کسی نے مولا امام باقر سے، مولا کیا بات ہے اتنی بلند آواز سے کیوں رو رہے ہیں غسل کے دوران؟ تو آپ نے فرمایا تھا میرے بابا کی پشت پہ آج تک نشان باقی ہے۔ اجرکم اللہ۔ نہ جانے کس طرح سے کسی ملعون نے تعزیانے مارے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ تو پہلا پرسہ دینا ہے جناب سیدہ سلام علیہا کو، دوسرا پرسہ جناب زینب کو دینا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آج مردوں میں کوئی آئے نہ آئے، میری عقیدت ہے کہ کوئی بیویوں میں ضرور بیوی آئے، شام سے کوئی بیوی پرسہ لینے آئے۔ میرے قید کے ساتھی میرے بھتیجے، جتنے تعزیانے میں نے کھائے اتنے ہی آپ نے کھائے، آج کوئی پھپھی ضرور بھتیجے کا پرسہ لینے آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی تابوت برآمد ہونا ہے۔ میں 4 ہستیوں کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن روک کے ایک سوال کروں آپ سے۔ امام باقر علیہ السلام سے مولا وصیت کر رہے تھے، بیٹا بڑی سادگی سے میرا جنازہ اٹھا، میرا تابوت بڑی نہیں بابا، ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے کہ باپ کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھا ہے۔ جب باپ کا تابوت اٹھے بیٹا بڑی شان و شوکت سے تابوت اٹھائے، تو مولا سجاد یہی کہیں گے نا میری بھی یہی حسرت تھی، میرے بابا کا بھی تابوت۔ ایسا ہی ہے نا، ہر بیٹا چاہتا ہے میرے باپ کا تابوت بڑی شان و شوکت سے اٹھے، اور اگر کسی کے باپ کا جنازہ دھوپ میں پڑا رہے، 3 دن وہ بے گور و کفن پڑا رہے، سوچیں بیٹے پہ کیا گزری ہوگی۔ اور اگر بیٹا بھی غیرت مند بیٹا ہو، امامت کا وارث ہو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی میں دربار کو پڑھنا چاہ رہا ہوں، کیسے پڑھوں؟ روک کے ایک جملہ اور پیش کر دوں۔ جب 11 محرم کو سب بیویاں ناقہ پہ سوار کرا دے گئے، تو پشت ناقہ سے جناب زینب نے مقتل میں نہ جانے کیا دیکھا، بی بی تڑپنے لگی۔ پھر ایک مرتبہ مولا سجاد کو دیکھا، اور مولا سجاد کو دیکھ کے اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرا دیا۔
جب گرایا نا تو مولا سجاد سے رہا نہیں گیا کہ پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ پھوپھی اماں کیوں گرایا آپ نے آپ کو؟ مولا سے برداشت نہیں ہوا کہ بھتیجے اے سید سجاد یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بیٹا بس ایک ہی تو مرد بچا، آپ بھی تو اکیلے رہ گئے، بیٹا یہ کیا حالت ہے آپ کی؟ آپ کی رنگت سفید پڑ گئی، لگتا ہے جسم میں خون نہیں ہے، بیٹا کیا حالت ہے یہ؟ اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور بالکل سفید رنگت کا پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو یہ وقت نہ دکھائے، بوڑھے باپ کا لاشت اپنی ریت میں پڑا ہے، جوان جہان بیٹا ہو، دفنانے کی طاقت ہو، دفنانے کی اجازت نہ ہو، پھوپھی اماں میں یہ دیکھ کے رو رہا ہے۔ بس بھائی رونے میں بخل نہ کیجئے، جناب سیدہ قبول فرمائے۔ میں نے کہا تھا 4 ہستیوں کو پرسہ دینا، میں نے 2 ہستیوں کا نام پیش کر دیا، سنیں گے؟ تیسری ہستی ہے جناب سکینہ، جنہیں بھائی سے بڑی محبت تھی، وہ بار بار بھائی سے ایک سوال کرتی تھی، بھائیا مجھے اتنا بتا دیجئے، کیا قیدی کبھی زندان سے آزاد ہوتے اپنے گھر واپس جاتے یا قیدیوں کی قبریں زندانوں میں بن جاتی؟ مولا سجاد کو بہن سے بڑی محبت تھی، آئیں بھئی ذرا جناب سکینہ کو بھی پرسہ دیجئے گا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب کسی نے شام میں پوچھا نا، مدینے میں پوچھا، مولا آپ کو قید کی کون سی بات یاد آتی ہے؟ کہ مجھے میری بہن کے سوال بہت رلاتے ہیں۔ مولا کون سا ایسا سوال؟ ایک مرتبہ مولا سجاد پاؤں پھیلا کے بیٹھے تھے، جناب سکینہ نے پوچھا، بھیا میں نے آج تک کبھی آپ کو پاؤں پھیلائے بیٹھے نہیں دیکھا۔ بھیا کیا بات ہے؟ کہ بہن میرے پاؤں میں کانٹے ہیں، نالین ٹوٹ گئے ہیں، کانٹے لگے ہیں، اگر پاؤں سمیٹتا ہوں تو کانٹے چبھتے ہیں۔ کہ مولا پھر کہ میری بہن نے ایک ایک کانٹا میرے پاؤں سے نکالا۔ مولا اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ آپ کے پاؤں میں تکلیف تھی، بہن نے کانٹے نکال دیے، آپ اتنا کیوں یاد کر کے روتے ہیں؟ کہا یاد اس لیے کرتا ہوں میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے، میری بہن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، میرے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں۔ رقم اللہ، ابھی بھی کوئی نہیں روئے گا، ہر آنکھ میں آنسو آئے گا، بس بھئی اجرکم اللہ۔ جب پوچھا نا مولا سے، کہا مولا سب سے سخت وقت کہاں تھا؟ مولا نے ایک مرتبہ سر اٹھایا اور رو رو کے کہنے لگے، الشام، الشام، الشام۔ کہا مولا شام میں کیا تھا؟ بازار تو کوفے میں بھی تھا، اب اگر دیکھ سکے مجھے دیکھے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے۔ مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، مولا نے کہا لیکن کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا، شام کا بازار سجایا گیا، لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، خوشیاں منا کے کہتے تھے ہم نے مار دیا باغیوں کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بے باپ برداشت نہیں کر رہا، میں تو پڑھنا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں کیسے برداشت کریں گے۔ بس بھئی ایک جملہ سن لیجئے، اگر دیکھوں گا اس کے بعد برداشت ہے تو پھر تابوت کے مسائل پڑھوں گا، نہیں تو نہیں پڑھوں گا۔ چوتھی ہستی جنہیں ہم نے پرسہ دینا ہے، چوتھی ہستی ہے مولا امام زمانہ۔ جانتے ہیں امام زمانہ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے جد حسین، سأبکین علیکا صباحا و مساء، میں صبح و شام آپ پہ گریہ کروں گا، اگر میرے آنسو خشک ہو گئے نا، بدل دموع دما، تو میں پھر آنسوں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا۔ اے میرے جد حسین، جب میری پھپھیاں روتی تھی انہیں روکا جاتا تھا، قاضی آنے مار کے رک جاؤ، رونے کی اجازت نہیں۔ اجرکم اللہ۔
اجرکم اللہ. نہیں پڑھتا میں تو دربار کے مصائب پڑھنے والا تھا، جس کے لیے مولا سجاد نے کہا نا میں مصائب جو برداشت نہیں کرتا. بس ایک جملہ کہہ کے میں تمام کر رہا ہوں. بس میں یہ دیکھ لیجیے گا، سن لیجیے جو برداشت کر رہا. میری مائیں بہنیں بیٹیاں باہر بھی ہیں اندر بھی سب سن رہے ہیں، میرے بھائی میرے بچے میرے بزرگ سب میری طرف دیکھیں گے، جملے سن لیجیے. نہیں تو آنکھیں بند کر کے چلیے مولا سجاد کس جملے سن رہے ہیں. مدینے میں حضرت محمد حنفیہ نے سوال کیا، مولا علی کے بیٹے ہیں. کہا بھتیجے آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئے؟ کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے سے گر گئے. حضرت محمد حنفیہ دہراتے لگے تھے علی کی بیٹیاں یزید کے دربار گئیں اور بار بار کہتے تھے عباس کہاں تھا. ادرکم اللہ. مولا سجاد نے فرمایا کہ چچا آپ نے صرف سنا، آپ گھوڑے سے گر گئے. چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا. جب یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے، چچا وہ میری پھپھیوں کے نام لیتا تھا. ادرکم اللہ. بس بھائی نہیں پڑھتا دربار. آخری جملے سن لیجیے. 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. تابوت تیار ہے، بڑا سجایا گیا ہے، تابوت برآمد ہونے والا ہے. بس 2 سے 4 منٹ کی زحمت ہے. تاریخ میں 3 تابوت بڑے مظلومیت کے ہیں. میں سارے نہیں پڑھوں گا، 4 ہیں انشاءاللہ کل یا پرسوں کے مجلس میں کسی اور مقام پہ سن لیجئے. تاریخ میں 4 تابوت مجھے صرف 1 یا 2 کو پیش کرنا، بڑے مظلومیت کے ہیں. ایک زندان شام میں کسی چھوٹی سی بیوی کا تابوت، بڑا مظلومیت کا تابوت ہے. کسی بھائی نے ہاتھوں میں زنجیروں کے ساتھ اٹھایا. میں دیکھ رہا ہوں تابوت پہ زنجیریں نظر آ رہی ہیں. پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے، ایران چلے جائیں، عراق، لبنان، شام، امریکہ، برطانیہ، افریقہ میں چلے جائیں، ہندوستان، پاکستان، جہاں پہ مولا سجاد کا تابوت اٹھتا ہے نا زنجیروں کے ساتھ اٹھتا ہے. ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں، تابوت برآمد ہونے والا ہے. آپ نے کبھی سوچا 2 تابوت ہیں جس پہ زنجیریں ہوتی ہیں، ایک 7ویں امام کا، دوسرا 4تھے امام کا. بس 2 تابوت پہ زنجیریں ہوتی ہیں، 4تھے امام کے تابوت پہ زنجیریں ہوتی ہیں. کبھی سوچا کیوں زنجیریں؟ ہائے میرے 4تھے امام، جب زنجیریں کاٹ کے الگ کی، زنجیریں بھی روتی ہوں گی کس کے بدن سے جدا کیا. جب میرے 5ویں امام پانی ڈال رہے تھے، پشت پہ پانی ڈالا، پانی زمین پہ پھینکا، رو رو کے کہنے لگے ہائے میرے بابا، آج تک کمر پہ نشان باقی تھے، نہ جانے کیسی زنجیریں تھیں. بس میں 2 منٹ. تابوت برآمد ہو رہا، آپ تابوت اٹھا لیں. میرے بیٹے میرے بچے